سورۃ الجاثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ سورہ مبارکہ اور پھر اس کے بعد آئے گی سورہ احقاف، یہ آپس میں جوڑا ہے، چنانچہ ان دونوں کا شروع اسی آیت سے ہوگا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، جو اس سے ہو رہا ہے۔ اتارا جانا ہے اس کتاب کا اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور کمال حکمت والا۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یقیناً آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے۔ وفی خلقکم، اور تمہاری تخلیق میں، وما یبث من دابۃ، اور جو اللہ نے پھیلا دیے ہیں تمام جاندار، آیات لقوم یوقنون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بہ الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، اور یہ جو اللہ نے اور دن اور رات کا اختلاف، اور جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے رزق، یعنی رزق روزی، پانی اتارا ہے۔ پانی ذریعہ بنتا ہے زمین سے روزی کے نکلنے کا، تو گویا کہ پانی جو آ رہا ہے یہی رزق ہے، یہ ذریعہ بنا ہے۔ فاحیا بہ الارض بعد موتها، پانی کو یہاں رزق کہا گیا ہے۔ پھر زندہ کر دیا اس نے زمین کو اس کی موت کے بعد، یعنی اس میں بے آب و گیا تھی، کوئی ہریاول تھی نہیں، اور اب وہاں فصل آ گئی ہے۔ وتصریف الریاح، اور اسی طرح ہواؤں کے چلنے میں آیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ یہاں لوگوں نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ جس کو میں نے سورہ بقرہ میں آیت الآیات کہا تھا، 21ویں رکوع کی پہلی آیت، اس میں ایک آیت میں جو جمع تھی وہ یہاں 3-4 آیتوں کے اندر آ کر اللہ نے ان کو بیان کیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، بلکہ یہاں ابھی ان میں سے بات آئی بھی نہیں ہے، اسی لیے میں نے اس کو عنوان دیا آیات الآیات۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو حق کے ساتھ۔ فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، تو اب یہ اللہ کی اس بات پر جو اللہ نے اتار دیا قرآن کو اور اس کی آیات کے بعد اب کس چیز پر یہ ایمان لائیں گے؟ اگر اس پر ایمان نہیں لائے تو کوئی بڑے سے بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ ایمان لانے کی شرط تو یہ ہے کہ آدمی خود طالب حق ہو، طالب ہدایت ہو۔ طالب ہدایت کے لیے یہ بہت بڑا معجزہ ہے قرآن، اور یہ ہدایت کا بہت بڑا منبع ہے، چراغ ہے، سراج منیر ہے، اور جو طالب حق نہیں ہے وہ بڑے سے بڑا معجزہ دے کر بھی نہیں مانے گا۔ ویل لکل افاک نسیم، تباہی ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو جھوٹا ہے، باتیں گھڑنے والا، اسیم، گناہ گار ہے۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، وہ سنتا ہے اللہ کی آیات جو اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، پھر وہ اڑا رہتا ہے ضد پر، اصرار صاد سے جب ہوتا ہے ضد کرنا۔ ثم یصر مستکبرا، اور تکبر کرتا ہے، اڑا رہتا ہے کأن لم یسمعها، ایسے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں اس کو۔ فبشرہ بعذاب علیم، یہ اکثر و بیشتر جو قریش کے سردار تھے ان کا حال یہی تھا، تو اے نبی ان کو بشارت دے دیجئے بہت بڑے عذاب کی، بہت دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب اس کے علم میں ہماری آیات میں سے کوئی بات آ جاتی ہے تو وہ بجائے اس پر غور کرنے کے اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے اہانت آمیز عذاب ہوگا۔ من ورائہم جہنم، اور ان کے پیچھے ان کے پرے دوزخ ہے، یعنی منتظر ہے ان کی۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، جو کمائی انہوں نے دنیا میں کی ہوگی، مال و دولت جمع کیا ہوگا، وہ انہیں کچھ نہ بچا سکے گا اس دوزخ سے۔ ولا اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ ہی وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا اولیاء بنایا ہوا ہے، سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے، یہ ان کے جو بھی معبود تھے، جھوٹے معبود، وہ بھی نہیں بچا سکیں گے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ھذا ھدی، یہ قرآن ہے ہدایت۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور جو لوگ اپنے رب کی آیات کا کفر کریں گے، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے تو ایک بڑے دردناک بلا کا عذاب ہوگا۔